تو میرے دوستو، اپنے عالم غیب، اپنے عالم شہادت کو، حضور اپنی آنکھوں دیکھی چیزوں کو، اپنی عقل اور دماغ میں آئی ہوئی چیزوں کو پر علم وحی کو فوقیت دینا، یہ صحابہ کی شان تھی، اور ہر صحابی اس بات کو سمجھتا تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے، اپنے گھر میں تشریف لائے، ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، گریہ آپ پر جاری تھا۔ ارشاد فرمایا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا اس لیے رو رہی ہوں قاسم کی یاد آ رہی ہے، صاحبزادہ قاسم رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تھا، رو رہی ہیں، یاد آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا مت رو، میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی حوریں باغ کے اندر، جنت کے اندر جھولا اس کے لیے لگائے گئے، اور وہ کھیل رہا ہے، جھولا جھول رہا ہے، اور وہ ان کو کھلا رہی ہیں۔ کہو تو میں دعا کروں تمہیں نظر آ جائے۔ تو مائی صاحبہ نے ارشاد فرمایا نہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ اگر میں نے دیکھ کر مانی بات تو میرا ایمان کہاں گیا؟ میرا ایمان کہاں گیا؟ آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا، مجھے سکون آ گیا۔ اور یہ ہر صحابی کی کیفیت ہے، اور یہ تاثیر تھی صحبت ہاں سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا واسطہ کی۔ یہ انعکاسی فیض تھا جو امت کے اندر جاری ہوا ہے، اور اس کی تاثیر آج بھی ایسے ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جب اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو استدلال ختم ہو جاتا ہے، استشفاء حاصل ہوتا ہے، کیفیات محسوس ہوتی ہیں۔